اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے، میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جنت کے پتے، رب سے رشتہ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکھتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے۔ کریم آقام العلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عزوجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ نوجوان کا توبہ کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان تو بہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ گناہوں کی معافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندیے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا، اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلیں۔ قرآن۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروا گروا بن گئے، یقینا ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، عمری نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروا گروا بن گئے، یقینا ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے کھڑ گیا، اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو کیا، اسے رنجش ماہ وہ سال کیا۔
چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔